لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام مافوق الاسباب تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم اس اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا کہ ان پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ سامعین، آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کے تحت مسئلہ ایمان بالآخرت کے متعلق آپ کے سامنے مختلف اقوام کے نظریات اور عقائد کو بیان کیا جا رہا تھا، جس کے آخر میں آپ کے سامنے یہ بیان ہو رہا تھا کہ قیامت کے متعلق مشرکین مکہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، اور یہودی اور عیسائی اس بات پر تو متفق ہیں کہ ہم نے قیامت والے دن اٹھنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مگر وہاں کے متعلق ان کے کچھ نظریات اور عقائد جو اپنی طرف سے من گھڑت ہیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق اور لوگوں کو اپنی طرف مدعو کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ عقائد و نظریات آخرت کے متعلق بنا رکھے تھے، جن کا اللہ پاک نے قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر انکار کیا اور اس کے خلاف ان عقائد و نظریات کے لوگوں جیسا وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کیونکہ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ آخرت برحق ہے، مگر آخرت میں کامیابی اور کامرانی اسی ہی کو ملے گی جو انسان یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا۔ تو اللہ پاک نے اس نظریے اور عقیدے کا انکار کیا اور اس کی تردید کی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں لوگوں نے یہ نظریہ اور عقیدہ جو اپنی طرف سے من گھڑت تھا، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، ان کے اپنی خواہشات کی باتیں ہیں کہ جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا وہ جنتی ہے، یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نظریہ اور عقیدہ قائم کیوں کیا تھا؟
کیونکہ سوال تو بنتا ہے، اگر یہ بات نہیں ہے، اصل میں نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی بننے سے انسان جنت میں جائے گا، تو پھر ان لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیوں کر رکھا تھا؟ یہ لوگوں کو کیوں کہتے تھے؟ تو میرے دوستو، آج کے معاشرے میں آپ کو یہ بات بخوبی واقف ہو جاؤ گے، مثال دینے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ ہر دور کے اندر جو باطل پرست ہوتا ہے، جو غلط عقائد و نظریات رکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے کفر اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جس دعوے کا انکار کسی کو نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج بھی آپ اپنے معاشرے میں غور کریں، رافضی ہے، اتنا بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں جتنا یہ ہے، اس لیے کہ اس کے عقائد و نظریات کو انسان پڑھے تو عقل مند اور سمجھدار انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلم ہے۔ اس کی اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، مگر ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے عقائد و نظریات سے کوئی آدمی واقف ہو گیا تو وہ ہمارے ساتھ جڑنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک معتبر بات، ایک معتبر شخصیت جس کو وہ اہل بیت کے نام سے لیبل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اور خدا کی قسم اہل بیت کے جتنے دشمن یہ ہیں کوئی اور نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ نبی کے گھرانے کے ساتھ ہماری محبت ہے اور ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، یہ نعرہ لگا کر، یہ لیبل لگا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والے اور اپنا کفر چھپانے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان عاشقوں کو دیکھو جو نام نہاد ایک دن میں جھنڈیاں لگا کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے پوری سیرت پر عمل کر لیا، پوری دین پر عمل کر لیا۔ ان کے اگر تم دیکھنے کی کیا، سمجھنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کیا کچھ وہ نہیں کرتے۔ جو قبروں پر جھکنے والا، جو قبر والے سے مانگنے والا، جو قبر کے طواف کرنے والا، اس کے کفر کے اندر اور اس کے شرک اور اس کے مشرک ہونے میں کسی کو شک ہے؟ لیکن اپنا یہ شرک چھپانے کے لیے اور اپنا ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے انہوں نے کہا ہم پیروں کو مانتے ہیں، اور اس کے برخلاف حق والوں کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، پیروں کو نہیں مانتے۔ تو میرے دوستو، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ یہودی اور عیسائی بننے سے ہی انسان جنت میں جائے گا، تو ان کا بھی یہ دعویٰ اسی طرح تھا جس طریقے سے آج کے یہ لوگ ہیں، اور آج کے یہ لوگوں نے بھی اس ہی سے طریقہ سیکھا، انہی سے یہ روش سیکھی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اس لیے کہ آپ بھی جتنے بیٹھے ہو سب کے سب اپنے آپ کے اپنے دلوں میں کے اندر یہ تمنا کرتے ہو کہ ہم سب جنت میں جائیں۔ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اور اللہ پاک ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ تو میرے دوستو، ہر ایک انسان کے دل کے اندر خواہش ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا، بڑی سمجھداری کی کہ سارے لوگ جنت میں جانے والے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ لیبل یہ لگا دیں کہ جو یہودی بن گیا وہ جنتی ہے۔ عیسائیوں نے کہا جو عیسائی بن گیا وہ جنتی۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ ان کا دعویٰ اس وجہ سے تھا کہ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہمارے کفر اور ہماری جو غلطیاں ہیں ان پر پردہ پڑا رہے۔ تو میرے دوستو، قرآن مقدس کو اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا کہ یہ جہاں بھی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب
کسی مجلس میں پڑھو، ایک اعتراض کرے گا، 4 بیٹھے رہیں گے، 2 اعتراض کریں گے، 5 بیٹھے رہیں گے۔ لیکن قرآن ایک ایسی حقیقت ہے، قرآن ایک ایسی کلام اور کتاب ہے کہ جو جس مجلس میں پڑھی جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب مومنوں کے سامنے پڑھی جائے تو مومنوں کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جب کافروں کے سامنے پڑھی جائے تو کافروں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ اور قرآن نے آگے کہا کہ وہ ایسے غضبناک اور ایسے دکھی ہو جاتے ہیں، ایسے غصے میں آ جاتے ہیں گویا کہ تم پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ تو میرے دوستو، قرآن جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان ہو فرق کرنے والی کتاب، تمیز کرنے والی کتاب۔ تو قرآن مقدس آیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریات کو بیان کیا، لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح کیا کہ او لوگو، تمہیں یہودی کس راستے پر چلا کر لے جا رہے ہیں؟ یہ تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنے مدرسے اور مسجدیں چلانے کے لیے، تم سے وظیفے وصول کرنے کے لیے تم کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ لیبل انہوں نے اوپر جنت کا لگایا ہوا ہے، اندر ہو سارا کام جہنم والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کی تردید کی کہ ان لوگوں کے جو نظریات اور عقائد ہیں وہ بالکل غلط، اس لیے کہ ان کے کام جو جنت والے نہیں تھے، ان کے کام جنت والے نہیں۔ جنتی تو وہ ہو جس کے کام ہو جنت والے، اور جس کے کام جہنم والے ہوں اور وہ دعویٰ کرے ہم جنتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے یا نہیں؟ اس بات کا نکھیڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس بات کا فرق ہونا چاہیے نا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ آؤ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 80 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ سبحان وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، وقالو، وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنے چنے دن۔ اور یہ کیوں چھوئے گی وہ میں نے آپ کو وجہ بتلائی تھی کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ اے میرے محبوب پیغمبر، قل اتخذتم، فرما دیجئے نا، اتخذتم، کیا تم نے عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہدن، کوئی عہد بنا رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ ہرگز نہیں اس وعدے کے خلاف کرتا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے اے میرا محبوب پیغمبر پوچھنا، کیا تم نے عہد کر رکھا ہے اللہ کے ساتھ؟ کون سا عہد؟ لا الہ الا اللہ، کیا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، ہمیں جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا وہ انسان جنتی ہے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مگر یہودیوں اور عیسائیوں کا
کفر اور شرک، کلمے کے خلاف، اس عہد کے خلاف ہونا قرآن مقدس سورہ توبہ کے اندر بیان کرتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرا دوست، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو، کس وجہ سے کہتے ہو؟ کیا تم نے اللہ سے وہ وعدہ کر لیا ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے تب تم کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں؟ کہ اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن تمہاری باتیں، تمہارے افعال، تمہارے اقوال، تمہارے کردار، تمہارے عقائد و نظریات اس کے بالکل برعکس اور خلاف ہیں، اس لیے کہ کلمہ تو کہتا ہے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک ہو نہیں ہو سکتا، اور تم نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ جو اللہ اپنے ذات و صفات میں ذرہ برابر شرک پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس اللہ کے ساتھ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں؟ یہودی بننے والا جنتی بن جائے گا، عیسائی بننے والا جنتی بن جائے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ادھر تم کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، ادھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ جو یہودی اور عیسائی ہو گیا وہ ہدایت پا جائے گا، لیکن یا تو تمہیں علم نہیں ہے، یا تو تمہیں پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جن کا علم تمہیں بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تم نہ انجان نہ بنو، تم بے وقوف نہ بنو، تم نہ سمجھ نہ بنو، شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات میرا دوست، سورہ اعراف کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنم والے جنت والوں کو آوازیں لگائیں گے اور کہیں گے ان افیزو، ڈالو نا، علی الماء، ہمارے اوپر پانی کا گھونٹ، ہم پر پانی کا گھونٹ ڈال دو، یا اس کی کوئی نعمت ہماری طرف پھینک دو تاکہ ہم اسے کھا لیں، تاکہ ہم پانی پی لیں۔ لیکن جنتیوں کی طرف سے سب جواب آئے گا وحرمہا، اس کو حرام کر دیا گیا۔ جنت کا پانی بھی جہنمیوں پر حرام، جنت کا رزق بھی جہنمیوں پر حرام کر دیا گیا۔ کون جہنمی؟ جو شرک کرنے والے، جو کفر کرنے والے۔ او یہودیوں اور عیسائیوں، تم تو اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو، لوگوں کو اپنے ورغلے میں لاتے ہو، لوگوں کو اپنے پروپیگنڈے جھوٹے میں لاتے ہو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے جو انسان شرک کرنے والا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی نعمتیں بھی اس کو نہیں مل سکتی۔ میرا دوست، آگے اللہ پاک نے فرمایا بلا من کسبا، بلا خبردار، من کسبا، وہ شخص جس نے کمایا، جس نے کیا سیئاتن برائی کو، وَأَحَاطَتْ، اور برائی بھی ایسی کہ وہ گھیرنے والی ہے اس کو، خطیئتہ، اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا ہے اس کو، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جو فرمایا من کسب سیئاتن، اس برائی اور اس گناہ سے مراد شرک اور کفر ہے، وگرنہ عام کبیرہ گناہ سے انسان جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہی جائے گا جو کفر اور شرک کرنے والا ہوگا۔ اس لیے
میرا دوست اللہ پاک نے فرمایا جو انسان کفر اور شرک کرنے والا اور ایسے گناہ کرنے والا، ایسی بد کرداریاں کرنے والا جس کے گناہوں نے اس کو ایسا گھیر رکھا ہے، ایسا گھیر رکھا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی نور، ایمان کی دولت بھی نہیں ہے، فرمایا وہ لوگ اپنا انجام سن لیں، اللہ کا کیا انجام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ اصحاب النار، بس یہی لوگ ہیں نا جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ میرے دوستو ایک بات کے اندر غور کرو، تمہیں ایک بڑا لطیف سا جملہ سمجھ آئے گا۔ آیت میں غور کرو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَئِكَ اصحاب النار، فَأُولَئِكَ، یہ فا جو ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں، جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں، یہ لوگ اس کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اگلی آیت سنو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین، اور وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، یہاں پر واو لائی، وعملوا الصالحات، آمنو کے بعد کیا ہے؟ واو ہے نا، وعملوا الصالحات، یہ واو اس بات پر دلالت کرتی ہے او کائنات والو، اللہ کو ماننے والا بن جا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جا، اللہ کو اکیلا ماننے والا بن جا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ کر۔ فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان الگ چیز ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال الگ چیز ہے۔ کوئی انسان ایمان والا گناہوں سے بھرا ہوا، شرک سے بچا ہوا اللہ کے دربار میں چلا گیا تو اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ ایمان شرط ہے، کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ فرمایا ایمان الگ چیز، اعمال صالحہ الگ چیز ہے۔ اور دوسری بات سنو، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ پچھلی آیت میں نے بتایا تھا کہ فَأُولَئِكَ، اور اس آیت میں اولئک، کیا ہے؟ اولئک، سمجھو بات، اللہ پاک نے فرمایا جہنم میں وہ انسان جائے گا جو شرک کرے گا اور جو کفر کرے گا، لیکن جتنا مرضی امانت دار، جتنا مرضی بڑا ایماندار بن جائے، جتنا مرضی میرے سامنے اعمال صالحہ والا بن جائے، جتنا بڑا میرے سامنے عاجز اور انکساری کرنے والا آ جائے، لیکن اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جائے گا تو میرے فضل کے ساتھ جائے گا، یعنی اپنے اعمال و ایمان کے ساتھ نہیں، بلکہ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، او میرے صحابہ، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اللہ کا فضل و کرم ہوگا تو سارے جنت میں چلے جائیں گے، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بھی جنت میں تب جائیں گے جب اللہ کا فضل ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ، میں بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اس لیے نیکیاں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، وگرنہ بڑا بڑا اعمال صالحہ کرنے والا ایماندار شخص اللہ کے فضل کے بغیر ہو تو میرے دوستو اللہ کا فضل ہوگا تبھی تو انسان جنت میں جائے گا نا۔ میں نے آپ کو وہ حدیث کئی مرتبہ سنائی ہے، جو انسان گناہوں سے لدا ہوا، نامہ اعمال اس کا گناہوں سے بھرا ہوا، اتنے بڑے گناہ، اتنے زیادہ گناہ، 99 دفتر لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ میرا دوست، ایک دفتر اس کا گناہوں کا اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ کتنے دفتر ہوں گے؟ 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے۔ اللہ فرمائیں گے
خیر میرا بندہ، آج کے دن ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ ظلم کیسا؟ یعنی گناہ کم ہوئے تو زیادہ نہیں بنا کر پیش کیے جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوئیں تو کم نہیں کی جائیں گی، ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ آج اللہ کی عدالت ہے، آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو، دنیا میں بہت زیادہ نا انصافیاں کی گئیں، دنیا کے اندر ظلم کیے گئے، لیکن آج رب کی عدالت میں ایسا انصاف ہوگا، ایسا انصاف ہوگا، وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جا میرا بندہ، میں آج انصاف کرتا ہوں۔ 99 دفتر لے کر گناہوں کے وہ انسان حیران و پریشان کھڑا، اپنے آپ کو مجرم تسلیم کر کے کھڑا اللہ کے دربار میں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں وہ لے آؤ نا وہ پرچی، وہ بسیدہ پرچی لائی جائے گی اللہ کے دربار میں۔ اللہ فرمائیں گے ترازو کے ایک پلڑے میں اس پرچی کو رکھ دو، اس چٹ کو رکھ دو نا، دوسرے پلڑے میں اس کے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دو۔ وہ انسان بڑا پریشان ہوگا کہ ایک طرف 99 دفتر اتنے بڑے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور دوسری طرف ایک چٹ اور ایک پرچی ہوگی۔ اللہ اس کا کیا توازن، اس کا کیا مقابلہ، اس کا کیا وزن، یہ ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے صبر کر میرا بندہ، دیکھ تو صحیح نا، آج اللہ کے فضل کا دن ہے نا، آج اللہ کے رحم کا دن ہے نا۔ وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ پرچی والا پلڑا اتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ وہ 99 دفتر گناہوں کے اس کے مد مقابل روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ گناہ بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن اس چٹ میں کیا تھا، کیا نیکی تھی؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے ایک دن اخلاص سے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ میرا دوست اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ انسان کبھی بھی بچو نہ سکتا تھا۔ یہ اللہ کے فضل کی دلیل ہے کہ انسان اس دن بچے گا تو اللہ کے فضل کے ساتھ بچے گا۔ تو میرے دوستو، ایمان اعمال اس دھرتی کے اندر انسان کی ذمہ لگائے کہ انسان کو ایک امتحان اور انسان کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا۔ کیا انسان تو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وگرنہ وہ